لڑکیوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں. 2-4 پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹے کو جھولے پر، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کتنا جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھایا ہے. بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے تو بیٹی پڑھی لکھی کہاں سے ہوگی؟ چولہے پر بعد میں بیٹھانا ہے، پڑھانا ہے اور لکھانا ہے. دھیان سے سنیے گا. رات کا سناٹا تھا. لڑکا اچانک لڑکی کے کمرے میں آیا. لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی. سمجھ لیا کہ ارادہ نیک نہیں ہے، نافرمانی کا ارادہ. لڑکی نے پوچھا کہ باہر دیکھ کر کے آؤ، لوگ جاگ تو نہیں رہے؟ ایک مرتبہ آیا، دیکھ کر کے بولا سب سو رہے، کوئی جاگ نہیں رہا. لڑکی نے کہا اللہ کے بندے، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. لڑکا کانپنے لگا. لڑکی نے کہا جب وہ جاگ رہا ہے ہمارے گناہ کو دیکھے گا ہم زنا نہیں کر سکتے. لڑکی آگے آگے، لڑکا پیچھے. پلٹ کر کے لڑکی نے جب لڑکے کو دیکھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، لڑکا جھٹ سے بولا میں عاشق ہوں. لڑکی نے کہا ابھی 2 منٹ میں پتا چل جائے گا تم اوریجنل ہو یا ڈپلیکیٹ. لڑکی نے کہا تم مجھ پر کیا عاشق ہو؟ میرے پیچھے جو بہن آ رہی ہے میری، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اگر عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ. لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا. لڑکی نے منہ پر تماچا زور سے مارا. بیوقوف بنا رہے تھے تم. 2 نمبر کے عاشق ہو، ڈپلیکیٹ ہو، اوریجنل نہیں. لڑکی آگے آگے جا رہی ہے، لڑکا پیچھے ہے. لڑکا بھی قرآن کا پڑھا لکھا، لڑکی بھی قرآن کی پڑھی لکھی، لیکن لڑکے سے زیادہ لڑکی پڑھی لکھی. لڑکا بولتا ہے زیناہا للناظرین، دیکھنے کی چیز باہر جا رہی ہے، اس لیے میں گھر کے اندر تھا، باہر نکل کر کے پیچھے آ. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی قرآن کی تھی. اس نے آیت پڑھ دیا حفظناہا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. لڑکا سوچا کہ مجھے تو اس لڑکی نے شیطان بنا دیا، میں تو عاشق ہوں. لڑکا قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہتا ہے نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، میں تمہارا عاشق ہوں اس لیے پیچھے آیا. لڑکی اس سے زیادہ دیندار، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک نکاح نہیں کرو گے، جب تک مہر میں پیسہ نہیں دو گے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لڑکا مایوس ہو کر کے قرآن کی آیت پڑھتا ہے والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو لڑکی قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہتی اولئک عنہا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے منہ کیوں دیکھ رہے ہو، پیچھے ہٹو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. لڑکا نے سوچا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، تو کھسیا کر کے لڑکی کو بد دعا دیتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر کے لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہے، تم نے چاہنے والے کی قدر نہیں کی. لڑکی نے اس کا جواب قرآن کی آیت سے دیا للذکر مثل حظ الانثیین، مجھ پر سنگل لعنت، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل لعنت. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار، زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، سداچار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. پردے کے حوالے سے خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ابھی آپ نے خوبصورت منظر دیکھا کہ دعا ہوئی، دعا کے بعد مولانا ممتاز صاحب دامت برکاتہم نے 4 لڑکیوں کو بلا کر کے سب کو تحفہ اور انعام دیا، اور تحفے میں عجیب چیز نظر آئی، برقع نظر آیا.
میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیں گے موتی ہوتا ہے، موتی وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ سونے سے بھی بڑھ کر کے ہے، چاندی سے بھی بڑھ کر کے۔ موتی موتی اتنا قیمتی کیوں ہوتا ہے؟ اس میں پانی ہوتا ہے، وہ پانی موتی کے اندر ہے تو وہ سونا سے بھی زیادہ قیمتی، چاندی سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ پانی موتی سے اگر نکل جائے تو اس موتی کی کوئی قیمت نہیں، پھوٹی کوڑی میں کوئی نہیں خریدتا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا جب عورت کے اندر حیا ہوتی ہے جیسے موتی کے اندر پانی، تو دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر کے عورت ہوا کرتی ہے۔ جیسے موتی کے پانی موتی سے نکل جائے اس کی کوئی قیمت نہیں، عورت ہے اس کے اندر سے شرم و حیا نکل گئی، اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ آپ مرد ہیں، سونا نہیں پہن سکتے، سونے کا ہار نہیں پہن سکتے، سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، لیکن عورت پہن سکتی ہے۔ لیکن کچھ عورت ہے اس مجمع میں جو انگوٹھی پہن کر کے، سونے کا ہار پہن کر کے اللہ کا عذاب خرید رہی۔ وہ کون سی عورت ہے بتا رہا ہوں۔ سونا تو پہنا ہے، 35-40 ہزار کا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہی ہے، سونا پہننے کے بعد بھی عذاب ہوگا۔ سونا پہننے سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی کہ عورت ہے، جہاں سونا پہنایا گیا اب سر اٹھا کر کے چل رہی ہے، جبریل کو دیکھ رہی آسمان سے آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ اس عورت کو سونا پہننے کے بعد بھی عذاب ہوگا۔ سونا پہننے سے پہلے کونا پکڑ لیا تھا، کونے میں رہتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی، جہاں سونا پہنایا گیا نمائش کے لیے کونے سے باہر نکل گئی، اس عورت کو سونا پہننے پر بھی عذاب ہوگا۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر۔ ایک انگریز بولا مجھ کو مسلمان مرد پسند ہے، مسلمان عورت پسند نہیں۔ تو حضرت نے کہا توبہ توبہ، ہماری مسلمان عورت کیا قصور کیا ہے کہ تم کو عورت پسند نہیں؟ کہا جیسے کہ مردہ کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، عورت برقعے میں لپٹی ہوتی ہے جیسے مردہ کفن میں، ویسے ہی عورت، مجھ کو عورت پسند نہیں ہے، مسلمان عورت پسند نہیں۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، جیب سے چاقو نکالا، دوسری جیب سے نیبو نکالا، نیبو کو جھٹ سے کاٹا، رس گار کر کے شربت بنایا۔ جب پینے لگے تو کہا انگریز سے میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں، اور نیبو کٹنے کی وجہ سے تمہارے منہ میں جو پانی آیا وہ شربت تم پی جاؤ۔ انگریز بولا مولانا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جب کوئی نیبو کاٹتا ہے سامنے والا دیکھتا ہے تو منہ میں پانی آ جاتا۔ اب حضرت نے موقع کا چوکا مارا، جب عورت پردے میں نہیں ہوتی، پردے سے باہر ہوتی، آپے سے باہر ہوتی ہے، سڑک پر آ جاتی ہے، تو جیسے نیمبو کٹنے پر دیکھنے والے کے منہ میں پانی آتا ہے، ایسی عورت کو دیکھنے والے آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی عورت کو پردے کے پیچھے رکھتے ہیں، پردے سے باہر نہیں۔